اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوکرائن کی وہ جنگ جس میں ترکی اور روس آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ یوکرائن کے بارے میں گرما گرم خبریں آج کل عالمی میڈیا کا موضوع بنی ہوئی ہیں اور روسی فوج نے اس علاقے پر چڑھائی کر دی ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہاں پر 160 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کی فوج نے روسی فوج کے خلاف بھی کام کیا تھا، یعنی ان کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ مصری مورخ محمود ثابت کے بقول جنگ کریمیا کے نام سے معروف اس جنگ کی تاریخ میں ترکوں کی شرکت کو حذف کر دیا گیا ہے۔ عسکری مورخ اینڈریو کے نزدیک ان کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مغربی فوج کی تاریخ اور تاریخی واقعات کتب کی شکل میں تو باکثرت موجود ہیں، لیکن عثمانی فوج کا ریکارڈ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ عثمانی فوج کے بہت سے افسر در حقیقت ناخواندہ تھے، لیکن جو اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتے تھے۔ انہیں بھی شاید 19ویں صدی کے آفیسرز میں ذاتی بدعنوانیوں کے پیش نظر تفصیل بیان کرنے یا لکھنے سے قبل کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہوگا۔ بہرکیف تاریخ نے جنگ کریمیا کی جو تفصیلات محفوظ کی ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ 1850 کے عشرے کے آغاز میں یورپی طاقتوں سلطنت عثمانیہ اور سامراجی روس کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک طویل عرصے سے روس کے ساتھ سرحدی تنازع چل رہا تھا، خاص طور پر کرائمیا پر روسی قبضے کی وجہ سے ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان محاذ آرائی جاری تھی۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن 17ویں صدی میں روس نے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ روس ترکی کے سلطان عبد المجید اول کے رعایا میں شامل آرتھوڈکس لوگوں کو اپنی ماتحتی میں لینے کا خواہاں تھا، مگر اس کے بجائے سلطنت عثمانیہ نے فرانس کے ساتھ اس ضمن میں ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کے تحت سلطنت عثمانیہ میں مسیحی جگہوں اور لوگوں کی ذمہ داری فرانس کو سونپ دی گئی تھی، جبکہ یہ کردار پہلے روس ادا کر رہا تھا۔ سلطان عبد المجید اول اپنے اس دیرینہ دشمن کو شکست سے دوچار کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے صوبے مصر کی فوج کو طلب بھی کر لیا تھا۔ مصر ماضی میں نائب السلطنت وائسرائے محمد علی کی سرکردگی میں عثمانیہ سلطنت سے بغاوت کر چکا تھا۔ نیز مصر کو 550 سالہ قدیم عثمانی خلافت میں فوجی برتری بھی حاصل تھی۔ محمد علی پاشا کے پوتے عباس پاشا کو یقین تھا کہ اگر وہ کریمیا میں لڑائی کے لیے فوجی دستے بھیجتے ہیں تو اس سے انہیں سلطنت کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس وقت انہیں اس حمایت اور سرپرستی کی اشد ضرورت تھی۔ امریکی یونیورسٹی قاہرہ میں تاریخ کے پروفیسر خالد فہمی کا کہنا ہے، اس طریقے سے مصر کا حکمراں استنبول تب دارالخلافہ تھا، اس کو ممنون کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں وفادار ہوں، قابل اعتماد نائب سلطنت ہوں اور ضرورت کے وقت آپ کو کمک بھیج رہا ہوں۔ مصر نے کریمیا میں جنگ کے لیے 40,000 فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر بھیجا۔ سلطنت ترکی جنگ میں ناکامی کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کریمیا میں روسی فوج سے لڑنے کے لیے 10,000 تیونسی فوجیوں کا ایک دستہ روانہ کر دیا۔ اس جنگ کے مصری جنرل سلیم پاشا قیادت کر رہے تھے اور مورخ مذکور محمود ثابت اسی سلیم پاشا کی اولاد میں سے ہیں۔ 1853 میں کریمیا میں جنگ چھڑ گئی اور سلطان نے روسی فوج کے مقابلے میں برطانیہ اور فرانس سے مدد طلب کی۔ اس دوران مصری فوج نے 1854 کے وسط میں سلسٹریا کا محاصرہ کر لیا۔ محمود ثابت نے بتایا کہ مصری فوج نے بعد میں اتحادی فوج کی کمک کے لیے اہم گزرگاہ یوپیٹوریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ ان کی مسلسل دوسری فوجی فتح تھی۔
1855 کے آغاز میں روس نے 19,000 فوجیوں اور 108 توپوں کے ساتھ یوپیٹوریا کا قبضہ واپس لینے کے لیے حملہ کر دیا، لیکن اس کا یہ حملہ ناکام رہا اور لڑائی میں جنرل سلیم پاشا سمیت 400 مصری فوجی شہید ہو گئے۔ کریمیا کے محاذ پر روسی اور عثمانی فوج کے درمیان کوئی 2.5 سال تک لڑائی جاری رہی اور اس جنگ میں طرفین کے 5 لاکھ سے اوپر فوجی موجود رہے تھے۔ محمود ثابت نے ایک فرانسیسی کمانڈر کے حوالے سے بتایا کہ مصری فوجی سلطنت عثمانیہ کے باقاعدہ فوج کے مقابلے میں زیادہ بے جگری سے لڑے تھے اور وہ زیادہ منظم بھی تھے۔ روسی فوج کے خلاف کریمیا میں لڑائی میں حصہ لینے کے لیے مصر سے مسلسل کمک کی آمد جاری تھی اور یہ جنگ روس کی شکست پر ختم ہوئی اور اس کے خاتمے پر 1856 میں تمام عثمانی اور مصری دستے کریمیا سے وطن واپس لوٹ گئے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔